لا الہ الا ہو. ہیں جب دنیا میں اپنی زندگی کو سنواریں گے. ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بڑا ناز نعمت سے پالا کہ میری بیٹی بڑی پیاری ہے، خوبصورت ہے، عقل مند ہے، اور اس کو ماڈرن تعلیم دلوائی اور وہ بے پردہ پھرتی تھی. اللہ کی شان کے جوانی میں اس بچی کو موت آ گئی. تو باپ نے خواب دیکھا، تو خواب نے اپنی اس بچی کا کہ اس کا سر بالکل بالوں کے بغیر، کھوپڑی ہے صرف، اور اس کے دونوں ہونٹ بالکل جیسے کسی نے کاٹ دیے ہوں تو سیدھا اس کے دانت نظر آ رہے ہیں، اور ہاتھ اور پاؤں زخمی ہیں. اس حالت میں اس کو خواب میں دیکھا. اس نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جان، جب میں یہاں آئی تو مجھے فرشتوں نے کہا تو ننگے سر پھرتی تھی، تجھے اس کی سزا ملے گی. چنانچہ میرے سر کو بڑا بنا دیا گیا، میرے ایک ایک بال کو بڑھ کے درخت کی طرح بنا دیا گیا، اور پھر فرشتوں نے میرے ایک ایک بال کو میرے سر میں سے اکھاڑا. اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی. پھر ایک فرشتے نے کہا اچھا تیرا تو وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا، یہ تو کیا چیز اپنے ہونٹوں پہ لگائی ہوئی تھی؟ وہ سرخی لگاتی تھی. شیرنی جیسے خون پی کے ہٹتی ہے نا، شیرنیاں بھی خون پی کے ہٹتی ہیں. تو انہوں نے وہ جو اوپر لپسٹک تھی اس کو اتارنے کے لیے جب اوپر کے میرے ہونٹ کو کھینچا تو میرے دانتوں تک پورا گوشت اس کے ساتھ کھنچ گیا. پھر نیچے کا کھینچا. پھر وہ کہنے لگے ہاں تیرا غسل نہیں ہوتا تھا کہ تیرے ناخنوں پر بھی کچھ لگا ہوا تھا. تو انہوں نے میرے ناخنوں پر جو نیل پالش تھی اس کو اتارنے کے لیے جو کھینچا تو میرے سارے ناخن ہی کھینچ گئے. اب جان اب میں اس حالت میں ہوں. آج اگر اپنی بچیوں کو ہم دین اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے تو کل ان بیچاریوں کے ساتھ پتہ نہیں آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں، تقوی پرہیزگاری کی زندگی سکھائیں، تاکہ اسی زندگی میں وہ اپنے رب کو منا سکیں، اپنی آخرت کو بنا سکیں. آج وقت ہے جتنا بھی بڑا کوئی گنہگار ہو اگر وہ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے زنا کا گناہ، اس کے جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے.